چلیے سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کے ایک نہایت ہی غیر معمولی اور عظیم الشان باب پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی ہستی کی زندگی کے ابتدائی دور کا جائزہ لیں گے جن کی تیاری خود قدرت نے کی تھی۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے، جہاں 9 ربیع الاول 571 عیسوی میں نبی کریم محمد سلم کی ولادت ہوئی۔ اب یہ محض ایک پیدائش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے عظیم رہنما کی تیاری کا آغاز تھا جس نے آگے چل کر پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دینا تھا۔ تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کچھ کور کرنے والے ہیں۔ ہم اس غیر معمولی زندگی کے پہلے 33 سالوں کا سفر 6 ابواب میں طے کریں گے: پیدائش اور رضاعت، صنعت اور نئے سرپرست، مستقبل کی نبوت کی نشانیاں، جوانی اور معزز معاہدے، پھر تجارت اور بابرکت شادی، اور آخر میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے باب کی، پیدائش اور رضاعت۔ اس دور کی شروعات ایک بے پناہ خوشی سے ہوتی ہے جب دادا عبد المطلب نے انتہائی فخر و مسرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اب اس وقت کے عرب معاشرے کا ایک خاص رواج ہوتا تھا، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو شہر کی فضا سے دور صحرا میں دودھ پلانے والی دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد بڑا سیدھا سا تھا، ایک تو بچے کی جسمانی نشوونما مضبوط ہو، اور دوسرا وہ صحرا کی بالکل خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ سکیں۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ شاندار تضاد ہے۔ بائیں جانب دیکھیے، حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو مکہ آتے ہوئے شدید قحط کا سامنا تھا۔ ان کی سواری کی گدھی بالکل کمزور ہو چکی تھی، ان کے اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں تھا، اور فاقوں کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ صورتحال بہت خراب تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس یتیم بچے کو اپنی گود میں لیا تو دائیں جانب کے مناظر پر غور کریں، قدرت کے کرشمے دیکھیے۔ ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا، ان کی بوڑھی اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ پورے گھرانے نے سیر ہو کر پیا۔ واپسی کے سفر میں وہی کمزور گدھی پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ گئی، اور جب وہ اپنے قبیلے واپس پہنچی تو ان کی بکریاں ہمیشہ سیراب اور دودھ سے بھرپور واپس آتی، جبکہ دوسروں کے جانوروں کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کمال کی برکت تھی۔ خیر، اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے باب کی طرف، صنعت اور نئے سرپرست۔ یہاں سے کہانی تھوڑی جذباتی ہو جاتی ہے۔ قدرت اس عظیم رہنما کو سخت حالات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب گہرے خاندانی صنعت نے ان کی شخصیت میں ایک زبردست برداشت اور لچک پیدا کی۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کیجیے۔ پیدائش کے بعد سویبہ اور پھر حلیمہ نے رضاعت کی۔ تقریباً 4 سال کی عمر میں ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل مبارک کو زمزم سے دھویا اور ایک حصہ نکال کر فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر 6 سال کی عمر میں جب والدہ آمنہ انہیں مدینہ سے مکہ واپس لا رہی تھیں تو مقام ابوا پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچئے، ایک ننھے بچے کا سفر کے دوران اپنی ماں کو کھو دینا کتنا بڑا سانحہ ہے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنی گہری محبتوں کے سائے میں لے لیا۔ وہ ان سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ کعبے کے سائے میں بچھے اپنے خاص فرش پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن 8 سال کی عمر میں یہ سایہ بھی اٹھ گیا اور سرپرستی چچا ابو طالب کے ذمے آ گئی۔ اب آتے ہیں تیسرے باب پر، مستقبل کی نبوت کی نشانیاں۔ ابو طالب کی سرپرستی کا دور محض ایک عام پرورش کا دور نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ارد گرد کی دنیا نے اس نوجوان کی غیر معمولی اور روحانی نشانیوں کو حیرت سے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ مکہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ پریشان حال ابو طالب کے پاس آئے اور بارش کی دعا کی درخواست کی۔ ابو طالب نے کیا کیا؟ وہ اپنے اس کم سن بھتیجے کو ساتھ لے کر نکلے۔ انہوں نے بچے کی پیٹھ کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگایا۔ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھا گئے اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادیاں بہہ نکلیں، بالکل معجزاتی طور پر۔ اور اسی عظیم واقعے کی یاد میں ابو طالب نے یہ خوبصورت اشعار کہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں بصرہ کے مقام پر ایک بڑا ہی زبردست واقعہ پیش آیا۔ بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب جو کبھی اپنے گرجے سے باہر نہیں آتا تھا، اس نے قافلے کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ درخت اور پتھر سجدے کے لیے جھک رہے ہیں، مطلب قدرت خود گواہی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً مہر نبوت کو پہچان لیا اور ابو طالب کو سختی سے خبردار کیا کہ اس بچے کو فوراً واپس مکہ بھیج دیں، ورنہ انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔
چوتھا باب، جوانی اور معزز معاہدے۔ اب ہم اس نوجوان کی زندگی کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں جو جہالت اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں جنگ فجار پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اپنے چچاؤں کو تیر تھما کر ان کی مدد کی، اور قدرت کی طرف سے ان کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ اس مادر پتر آزاد معاشرے میں رہتے ہوئے بھی وہ ہر برائی سے محفوظ رہے۔ جب بھی مکہ میں شادیوں کے موقع پر کوئی موسیقی یا جشن کی محفل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانے کا ارادہ بھی ہوتا تو قدرت کی طرف سے ان پر گہری نیند طاری کر دی جاتی۔ وہ ان تمام جاہلانہ رسومات سے بالکل پاک رہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے ہمیشہ عملی طور پر حصہ لیا۔ جب قبیلہ زبید کے ایک شخص کا مال ہتھیا لیا گیا تو عبداللہ بن جدعان کے گھر قبائل نے ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخی معاہدے میں شریک تھے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام میں بھی مجھے ایسے انصاف پر مبنی معاہدے کے لیے بلایا جاتا تو میں ضرور لبیک کہتا۔ 5واں باب، تجارت اور بابرکت شادی۔ بکریاں چرانے سے لے کر بڑے تجارتی قافلوں کی قیادت تک کا شاندار سفر۔ 25 سال کی عمر میں مکہ کی ایک انتہائی معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ نے اپنی تجارت کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ ان کے غلام میسرہ بھی سفر میں ساتھ تھے۔ جب یہ قافلہ شام سے واپس آیا تو منافع تو بے مثال تھا ہی، مگر اس سے بھی بڑھ کر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، دیانتداری اور سچائی کی ایسی زبردست گواہی دی کہ حضرت خدیجہ، جو کہ 40 سال کی تھیں، وہ انتہائی متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا، اور یوں یہ بابرکت شادی 20 اونٹوں کے مہر پر انجام پائی۔ اس شادی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں، جن میں 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ شامل تھے، جو بدقسمتی سے بچپن ہی میں وفات پا گئے، جبکہ 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ، انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا، لیکن ان میں سے صرف حضرت فاطمہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تک حیات رہیں۔ اب آتے ہیں چھٹے اور آخری باب کی طرف، خانہ کعبہ کی تعمیر نو، اور سچ کہوں تو یہ اس پورے تجزیے کا کلائمیکس ہے۔ کعبہ کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی، اور ایک سیلاب نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ قبائل نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ ایک خونی جنگ کا سبب بننے والا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ قریش نے یہ زبردست فیصلہ کیا تھا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کی کمائی لگے گی، کوئی سود کا پیسہ یا چوری کا مال نہیں۔ تعمیر شروع ہوئی، دیواریں بلند ہونے لگی، لیکن اصل مسئلہ تب کھڑا ہوا جب حجر اسود یعنی کالے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی۔ قبائل کے درمیان شدید جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز صرف اسے ملے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تلواریں نکل آئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تناؤ کیسے ختم ہوا۔ جب تنازع 4-5 دن تک چلتا رہا تو ابو امیہ مخزومی نے مشورہ دیا کہ بھائی، جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اور اندازہ لگائیے سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی کون تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک کمال دانشمندی کا مظاہرہ کیا، ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو خود اس کے درمیان میں رکھا اور تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ مل کر چادر کے کنارے اٹھائیں۔ جب پتھر دیوار تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار میں نصب کر دیا۔ اس ایک جینیس اقدام نے ایک یقینی خونی جنگ کو ٹال دیا۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب قبائلی سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں داخل ہوتے دیکھا تھا تو ان سب کے منہ سے بے ساختہ کیا نکلا تھا؟ انہوں نے پکارا، یہ الامین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا معاشرہ جہاں دھوکہ اور فریب بالکل عام بات تھی، وہاں ایک شخص کو اس کے بے داغ کردار کی وجہ سے پورا معاشرہ متفقہ طور پر الامین تسلیم کر رہا تھا۔ اور یہ سب بالکل شاندار طریقے سے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح پیدائش سے لے کر 35 سال کی عمر تک کے یہ تمام واقعات ایک عظیم کردار کی تشکیل کر رہے تھے۔ ان کا کردار بالکل بے عیب تھا۔
وہ پڑوسیوں کا احترام کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، نرم مزاج اور عہد پورے کرنے والے تھے۔ وہ مہمان نواز تھے اور بے سہاروں اور مصیبت زدوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ اب ذرا اس پہ غور کریں۔ اگر ایک ایسا معاشرہ جو مکمل طور پر انتشار میں ڈوبا ہوا تھا، وہ صرف ایک شخص کی امانت اور سچائی پر اس قدر اندھا اعتماد کرتا ہے کہ اسے الامین کا لقب دے دیتا ہے، تو جب وہی شخص ایک ایسا انقلابی پیغام لے کر آئے گا جو ان کی صدیوں پرانی روایات، بت پرستی اور پورے طرز زندگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تقاضا کرے گا، تو اس معاشرے کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ سوال واقعی ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ ساری ابتدائی زندگی اور یہ کردار سازی دراصل اس عظیم اور ڈرامائی تبدیلی کی تیاری تھی، اور یہی ہمارے آج کے اس تجزیے کا سب سے اہم پہلو ہے۔